الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں کہ جن کا دیکھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور انسان کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلا مقام بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس کا دیکھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ شریف کو جب انسان طواف کرتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، وہاں کوئی عبادت کرتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کرتا، کھڑے یا بیٹھ کر صرف بیت اللہ کا دیدار کر رہا ہے، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو یہ دیکھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ اسی طرح فرمایا دوسرا مقام قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا، پڑھنا، اس پر الگ اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو پڑھتا نہیں، صرف الفاظ کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک لائن پہ انگلی پھیر رہا ہے، تو یہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی باعث برکت ہے، باعث اجر ہے اور انسان کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا مقام فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا۔ کیوں؟ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کی زیارت کرنا، علماء کا دیدار کرنا کہ وہ حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفسر کوئی بھی ہو کہ جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، تو یہ دیکھنا بھی باعث برکت ہے۔ علماء کی زیارت کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں کہ جب لوگ کسی شہر میں، کسی نئی بستی میں جاتے تھے تو سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ یہاں کوئی عالم ہے، یہاں کوئی بزرگ ہے، تو سب سے پہلے اس کے پاس جاتے ہیں، اس عالم کی زیارت کرتے ہیں، اس بزرگ کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ماں باپ کی زیارت کرنا، ماں باپ کو دیکھنا، یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ماں باپ بہت بڑا انسان کے وجود کے آنے کا ذریعہ ہے، اور فرمایا اس لیے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتے ہی اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ محبت کی نظر سے اپنے اگر ماں باپ کو دیکھا تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، تو ان آنکھوں کے ذریعے سے روضہ رسول کو دیکھنا، یہ بھی اجر ثواب سے خالی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سارا دن کام کاج کی وجہ سے
تھکاوٹ ہو جاتی، جسم کے اندر سستی پیدا ہو جاتی، تو ہم اللہ کے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، زیارت رسول دیکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو ہماری وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، ہماری وہ ساری پریشانی دور ہو جاتی، اور ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جاتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 3 خواہش ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک یہ تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نگاہ میری ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، کہ میں اپنی ان نظروں سے، اپنی ان آنکھوں سے، اپنی اس نگاہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ اور اگر یہ نگاہ ہو تو پھر اس چرواہے کی طرح ہو کہ بکریاں چرا رہا تھا، صحابی رسول تھا، صبح نکلتا، شام کو واپس پلٹتا جنگل سے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پیغمبر نے رحلت فرما لی، تو ایک شخص اس چرواہے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے بکریاں چرانے والے، کہ جس محمد کا کلمہ تو پڑھتا تھا، آج وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ چرواہے نے جب یہ آواز سنی تو پہاڑی پہ چڑھا، اللہم اجعلنی ظہیرا، اپنی دونوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور کہا اللہ تو میری ان آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے، مجھے اندھا کر دے کہ جب میں واپس جاؤں گا چہرہ رسول میرے سامنے نہیں ہوگا تو پھر مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنی انگلیاں ہٹائیں تو وہ نابینا ہو چکا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ وہ عظیم چہرہ، جس چہرے کو والضحیٰ کہا قرآن نے، اور جس چہرے کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، تو وہ صحابہ کی محبت کا چہرہ تھا، ایمان والوں کی محبت کا چہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ آنکھوں سے اب اللہ کے پیغمبر تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن فرمایا کہ روز ہے رسول دیکھنا بھی باعث برکت ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، بار بار سعادت نصیب فرمائے، بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس دیکھنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔